اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء پارہ نمبر 6 آیت نمبر 172۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ لن یستنکف، ہرگز آر نہ سمجھے گا، المسیح مسیح، ان کہ یکونا وہ ہو، عبدن بندہ، للہ اللہ کا، ولا اور نہ، الملائکۃ فرشتے، المقربون مقرب، ومن اور جسے، یستنکف آر ہو، ان سے، عبادتی ہی اس کی بندگی، ویستکبر اور وہ تکبر کرے، فسیحشرہم تو اللہ ان کو جمع کرے گا، الیہ اپنے ہاں، جمیعاً سب کو۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے غلط عقائد کی تردید فرما رہا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ پاک نے اسی بات کی تردید فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، نہ خدا ہیں اور نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے اور جتنے بھی ملائکہ آئے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کسی کو آر نہیں ہے، نہ فرشتوں میں سے، نہ انبیاء اور رسول میں سے، نہ انسانوں میں سے۔ کسی انسان کو بھی، کسی پیغمبر کو بھی، کسی فرشتے کو بھی اس بات سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، اس بات سے کوئی حیا نہیں ہے، اس بات کی کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنائیں اور وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی کسی کی شان کم نہیں ہوتی، بلکہ اسی سے تو انسان کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتوں کی شان میں اضافہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آیت مبارکہ کو سنیے گا۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، اس پہلے جملے کو آپ ذرا بخوبی سمجھ لیں۔ ہرگز آر نہ سمجھے گا مسیح علیہ السلام کہ وہ بندہ ہو اللہ کا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہرگز آر نہیں سمجھے گا۔ اللہ پاک نے عیسائیوں کی سیٹسفیکشن کے لیے، ان کے قلبی اطمینان کے لیے، ان کے ذہنی سکون کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ثابت کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بڑی بلند ہو جائے گی۔ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہیں۔ ارے عقل کے اندھوں اور بے وقوفوں اور احمق ترین انسانوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آر نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں، تو تمہیں پھر کیوں مسئلہ بن رہا ہے؟ تمہیں کاہے کی تکلیف ہے؟ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہوئے مسئلہ کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ ہیزیٹیشن کیا ہے؟ ہچکچاہٹ اور شرم کیا ہے؟ جب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں، تو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کیوں نہیں کہتے؟ تمہیں کیوں شرم آتی ہے؟ لن یستنکف المسیح، مسیح ہرگز آر نہ سمجھے گا۔ یہاں یہ بات نوٹ کیجئے گا،
لفظ لن کے ساتھ جب نفی کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نفی کے اندر بڑا زور ہے، نفی کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آر نہیں ہوگی ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا دعویٰ کریں، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہیں، انہیں تو کوئی آر نہیں ہے۔ اب آگے سنیے گا، وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس بات کو آر سمجھیں گے۔ فرشتوں کو بھی کوئی آر نہیں ہے، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہیں۔ اس کائنات کے اندر اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ معاذ اللہ نہ تو باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنم دیا اور نہ اللہ تعالیٰ کو جنا گیا، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اپنا باپ ہے اور نہ خود اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہے۔ جب وہ کسی کا باپ ہی نہیں ہے تو اس کی اولاد کہاں سے آئی؟ وہ تو ساری مخلوق کا خالق ہے، وہ پیدا فرمانے والا ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ اللہ بھی باپ ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ تو مخلوق میں شامل ہو جائے گا، پھر خالق کون رہے گا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں خالق ہوں اور ساری مخلوق میری بندگی کرتی ہے، اور میری بندگی سے تو کبھی کسی کو شرم نہیں آتی۔ یہاں میں آپ سب حضرات کے ایمان کی تازگی کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، ہم سب کو یہ بات پلے باندھنی چاہیے کہ ہماری شان اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے میں ہی ہے۔ جو اللہ کے آگے جھک گیا، اللہ کی بندگی کی طرف آ گیا، اللہ کی عبادت کی طرف آ گیا، اللہ کے ہاں اسی کا مقام ہے، اللہ کے ہاں وہی اعلیٰ ہے، اللہ کے ہاں اسی کی ریسپیکٹ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے مقرب ترین وہ ہے، معزز ترین وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب یہی پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ بھی اللہ کے بندے ہیں تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ کا بیٹا ہونے کا اعزاز اللہ پاک نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی معاذ اللہ کوئی بیٹا ہے۔ کوئی جتنا بھی قریبی ہو اللہ تعالیٰ کے، کوئی جتنا بھی قریب ہو جائے، اس کا اللہ کے ہاں جتنا بھی مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے، وہ اللہ کی مخلوق ہی رہے گا، وہ اللہ کا بندہ ہی رہے گا۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تمام مقرب فرشتے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، 4 مقرب ترین فرشتے ہیں یہ، اور بھی مقرب ترین فرشتے ہیں، مگر مقربین میں سے بھی ان کو جو مقام قرب حاصل ہے وہ مقام قرب کسی اور فرشتے کو حاصل نہیں ہے۔ کوئی جتنا بھی اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے نزدیک ہو جائے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی مخلوق ہی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا مالک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب جب معراج پہ گئے تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر، آخری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یہ حدیث پاک ہے، بیما اشرفو کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیں کہ آج میں آپ کو کس نام سے پکاروں، کس نام سے بلاؤں، کس نام سے آپ کو مشرف کروں، کس لقب سے آپ کو ملقب کروں؟ تو اس وقت جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا وہ یہ تھا، بنسبتی الیک بالعبودیہ، اے رب کریم آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے بلا، یعنی بلندی کے جس مقام اور مرتبے تک میں آ گیا ہوں اس کے باوجود بھی اے باری تعالیٰ میں تیرا بندہ ہی ہوں،
رفعتوں پہ فائز ہو کے، بلندیوں پہ فائز ہو کے، اعلیٰ ترین منازل پہ فائز ہو کے، اللہ کے مقام قرب میں جا کے، قرب خاص میں جا کے، مقام دنا فتد اللہ او ادنا پہ جا کے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بڑائی کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کیا کہ رب کریم آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے بلا، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جسے اللہ کی بندگی سے آر ہو، جسے اللہ کی بندگی سے شرم آئے، جسے اللہ کی بندگی میں اپنی شان کم ہوتی ہوئی دکھائی دے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو تکبر کرے، اللہ پاک فرماتا ہے فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ ان سب کو اپنے ہاں جمع کرے گا، اور اس شرم کی اور اس تکبر کی اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا کہ تمہیں اللہ کا بندہ بننے سے شرم آتی تھی، تمہیں اللہ کا بندہ بننے میں حیا آتی تھی، اور تم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے میں شرم محسوس کرتے تھے، تمہاری شان گھٹ جاتی تھی جب تم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے، اور تم بڑائی کا دعویٰ کرتے تھے، تکبر کا دعویٰ کرتے تھے، اور تم خود اپنے آپ کو خدائی کے درجے پر معاذ اللہ فائز کرتے تھے، تو پھر آؤ آج میں تمہیں تمہارے اعمال کی اور تمہارے کرتوتوں کی سزا دیتا ہوں۔ اگلی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، اللہ تعالیٰ انہیں پھر اپنے انعام سے نوازتا ہے۔ اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کا جو مقام اور مرتبہ بیان ہوا اس کو انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں بیان کریں گے۔ آج کی کلاس کو آیت نمبر 172 کے ساتھ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آیت نمبر 173 کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ